تو یہ والی بات جو آپ کی ہے نا کہ ابھی تک وہ نہیں آئے سامنے، اس کی ریزن میں یہ تو اس ریزن کو تو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ اس وقت جو ہے ایک ہائی مورل گراؤنڈ کے چکر میں ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ 5 سال پورا کرے. اگر وہ آپ کی میں بات مان بھی لوں 1 منٹ کے کہ وہ ابھی تک نہیں آئے کھل کے سامنے، جس طرح سے اے این پی والے بھی آگے آج عزیز نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم بھی جو ہے سپورٹ کریں گے اگر کوئی تبدیلی کی جو ہے ہوا چلی، وہ یہ ہوگا کہ ابھی بارگیننگ ہو رہی ہوگی، ابھی ان کو کوئی اس قسم کی آفر نہیں ہوئی ہوگی جو وہ ریفیوز نہ کر سکیں. تو پاسبل ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ چلیں یہ بات ٹھیک ہے. ہاں ہاں یہ بات ٹھیک ہے. میں اسی لیے میں کہہ رہا تھا، میں نے یہ بالکل نہیں کہا ہائی مورل گراؤنڈز کی میں نے بات بالکل نہیں کی. وجہ صرف یہی ہے کہ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی، اسی کی کنٹینیوٹی میں ایک طرح سے ہماری ڈسکشن آ رہی ہے کہ ایکچولی ایشو یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اس وقت کمٹ کر لیا، جب الطاف حسین صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، اس وقت عمران خان پیر پگاڑا آپ کو نظر آیا کہ انہوں نے اس کو فوراً سپورٹ کر دیا. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جسچر دیا کہ وہ اویلیبل ہیں کسی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی سٹارٹ تب ہوئی ہے جب راتوں رات ایک جو ہے پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر نے آ کے عوام کو ایڈریس کیا، جس میں انہوں نے کیانی صاحب کو جو ہے 3 سال کی ایکسٹینشن دی. میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ وہاں سے تبدیل ہونا شروع ہوا اور یہ ساری چیزیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، یہ ہم بہت سائڈ پہ چلے گئے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو بڑی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں. ایشو یہ ہے کہ پولیٹیشینز کا رول ہمیشہ سے انفارچونیٹلی ایسا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ تو نہ میں نہ آپ کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. لیکن میں جو بات کر رہا تھا نا، بھی تھوڑی بہت کنٹروورشل رہی ہے. جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں وہ یہ ہے کہ یہ ان کا تو رول ہے، ہوتا رہا ہے، اور تب تک جب تک ان کو اگلے نئے سیٹ اپ میں جو بننے جا رہا ہوتا ہے، اگر ان کو اپنا بینیفٹ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، فوراً اپنے آپ کو یہ پیش کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور جو اس وقت پھر یہ جمہوریت کے علم بردار تو نہیں ہے نا، جو اس وقت ساتھ نہیں ہے. ایک سیکنڈ اسی پوائنٹ پہ مجھے یہ کلیئر کرے کہ پھر یہ جمہوریت کے علم بردار تو نہیں ہے. یہ سب تو اقتدار کی حوث میں پاگل ہیں اور ان کو جب جس نے جو آفر کی ہے یہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے فوراً جمپ کیا. وہ تو بالکل ہے نا. میں جو بات کرنا چاہ، اگر مجھے اجازت دے دیں تو ہم سپریم کورٹ پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم پولیٹیشینز پہ فوکس نہیں کرنا چاہ رہے. یہ پولیٹیشینز کو ہم نے بڑی دفعہ فوکس کیا ہے، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، ہم اسٹیبلش کر بھی دیں گے کہ وہ بہت ہی گندے ہیں اور پاکستان کی سب سے گندی مخلوق سیاستدان ہے. پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر بھی اسی لاٹ سے آپ کو گزارا کرنا ہے. میں اس پوائنٹ آف ویو کا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں جو کروایا جا رہا ہے، کروانے جا رہے ہیں لوگ، وہ سپریم کورٹ کو روٹ بنا رہے ہیں. وہ انفارچونیٹلی میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن اب وہ بڑا obvious شکل میں نظر آنا شروع ہو گیا جب وہاں پہ ایک ریٹ پیٹیشن ہو گئی ہے. تو آپ اگر اس طرف آتے ہیں تو میں اس پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، ورنہ پولیٹیشنز کو رگڑتے رہتے ہیں، وہ بیچارے تو بے زبان قسم کے لوگ ہیں. یہ کال ہے جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی کون صاحب؟ جی کہاں سے؟ جی ہارون بول رہا ہوں لاہور سے. جی میاں صاحب. سر سوال یہ ہے کہ آج جو ہے 2 مسلم لیگیں اکٹھی ہو گئی ہیں جی، اور میاں صاحب بھی جو ہے وہ روز کوئی نہ کوئی ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں. جی جی جبکہ وہ بیسیکلی ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے. جی، جہاں عوام کو سائیکل رکشے میں، موٹر سائیکل رکشے میں پیٹرول ڈلوانے کو نہیں مل رہا. 100-200 روپے 150 روپے تک پیٹرول ڈلا گیا ہے. جی اور جی، یہ لوگ ٹوپی ڈرامے کھیل رہے ہیں، سیلاب میں لوگ مر رہے ہیں، ان کا بھی کوئی جو ہے برسانہ حال نہیں ہے. جی جی، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ؟ چینی 90 روپے کلو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا سوال ہے، اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. جی ظاہر ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ تو اچھا نہیں کر رہے، لیکن اس کے لیے یہ وہی والی بات ہے کہ یہ آپ کے اسکول آف تھاٹ کے حامی ہیں کہ پولیٹیشنز کو گالیاں نکالتے رہے. وہ بیچارہ جو نا چونکہ بے زبان ہے. یہ میرا اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، یہ عوام کا اسکول آف تھاٹ ہے. یہ آپ کا کالر ہے، نہیں رائٹ ہے، عوام کا رائٹ ہے. دیکھیے ایک بندہ، میں کہتا ہوں یہ رائٹ ہے. ڈیموکریسی کی تو بیوٹی ہی یہ ہے کہ جہاں پہ عوام کی آواز جو ہے وہ سنی جاتی ہے، لیکن وہ صرف یہاں تک رہنا چاہیے کہ عوام کا یہ رائٹ ہے کہ اس بندے کو جس کو ووٹ دے کے انہوں نے الیکٹ کیا ہے اگلے 5 سال کے لیے، اس کو کرٹیسائز بھی کریں، اس کا احتساب بھی کریں اور اس کو گھر بھی بھیجیں اسی جو کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا طریقہ ہے اس کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ ایک سائٹ پہ ریفری صاحب بیٹھے ہوں اور وہ بیٹھ کے ججمنٹ پاس آن کر دیں، فیصلہ کریں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس مینڈیٹ کو کوالیفائی نہیں کرتا جو عوام نے دیا تھا، لہذا اس کو گھر جانا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ یہ رائٹ ہارون صاحب کے پاس تو ہے، ہارون صاحب کے پاس ہے، عوام کے پاس ہے، یہ کسی اور انسٹیٹیوشن کے پاس نہیں ہے.
دیکھیں میں یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اب بہت میرا خیال ہے جوڈیشری کی طرف آپ کا اشارہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو جو جوڈیشری میں مطلب ہم ایکشن دیکھتے تھے، ابھی ایکٹیویٹی کیا ہوئی ہے، اور ایک کالر ہے پھر یہ کالرز ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو افشاں غضنفر ہیں جنہوں نے ریٹ کیا ہے ان کو بھی لیا جائے. چلیے کالر کی بات پہلے سنتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی. میرا خیال ہے وہ اسی ریٹ کی بات کر رہے تھے جو ہوئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ فیل دیکھیں اب یہ کنسپریسی تھیوری جو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس سے پہلے ہمیشہ سے سپریم کورٹ کو ایکیوز کیا جاتا رہا ہے، اور سپریم کورٹ اتنی ڈیفینسو اس پہ ہوئی، خاص طور پہ جب لائرز موومنٹ چلی اور اس جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی مسئلہ تھا ری انسٹیٹمنٹ کا، تو اس وقت یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ کے ججز نے یا سارے ججز کمیونٹی نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے وہ ماضی کی غلطیاں مانی بھی، اور یہ ایک طرح سے انہوں نے عہد دیا کہ جی آئندہ سے جوڈیشری اس طرح کی کسی ایڈونچر میں کا حصہ نہیں بنے گی. لیکن اب جو ہے وہ بالکل ایک جو انفارچونیٹلی جوڈیشری ایسی تھیوری میں ڈسکس ہو رہی ہے جو آن اے پرنسپل لیول، تو میں آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ جوڈیشری کا رول نہیں ہے، جوڈیشری کو ایگزیکٹو بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ بات آپ کی نہیں، میرا پرابلم مجھے اس سے بھی کنسرن، میرا پرابلم اس سے آگے کا ہے. پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی مجھے اس سے بھی بڑی اریٹیشن ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کسی کنسپریسی تھیوری میں ڈسکس بھی ہو رہی ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے یا حصہ بن رہی ہے یا اس کو حصہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یا ججز جو ہیں وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو کسی ایسی اٹیمپٹ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں میرے لیے جوڈیشری بڑی مقدس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک، یہ سوسائٹی، یہ اسٹیٹ، یہ ریاست، یہ معاشرہ تبھی برقرار رہ سکتا ہے جب باقی سب کچھ جو بھی ہوتا رہے، لوگوں کو انصاف ملتا رہے، ان کو ایٹ لیسٹ یہ امید ہو کہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ وہ جائیں گے تو ان کی ساری گریوینسز جو ہیں ریڈریس ہوں گی، ان کو وہاں سے انصاف ملے گا، وہاں سے رول آف لا کے تحت فیصلے ہوں گے. لیکن اگر کسی ایسی ایڈونچر میں، اور ایسی ایڈونچر جس کو یہ قوم یونینیمسلی 3 سال پہلے نہ صرف کنڈم کر چکی ہے بلکہ اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، مشرف کو جس طریقے سے تھرو آؤٹ کیا گیا، اس کے بعد یہ کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس وقت یہ دیکھیں یہ آپ بات کر رہے ہیں 3 سال پہلے کی. مشرف صاحب کی ایک کالر ہیں وہ کہتے ہیں جی میری بات سن. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب جی کہاں سے؟ جی میں اصل میں کل بھی بات کر رہا تھا اور ایک دن پہلے بھی بات کی تھی کہ میری ہمدردیاں سیاسی طور پر تو جس سے بھی ہیں اس سے بھی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کیونکہ ایک قومی جماعت ہے اور اس کا کردار ملک میں آپ کون سا قوم کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے. آپ یہ بتانا، میں نے تجویز رکھی تھی جی بھائی آپ میری بات سنیں. جیسے بھٹو صاحب نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میں ایک بٹو نہیں ہوں، باقی سارے لوگ بھی بٹو ہی ہیں، تو جو بٹو نے بٹو پیدا کیے تھے وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکی بے نظیر. لیکن جب بے نظیر صاحبہ نے اپنے بھائی بہن تیار کیے اچھی حکومت کے لیے اور اپنے ساتھی تیار کیے تو بدقسمتی سے اس کا فائدہ زرداری صاحب بھی نہیں اٹھا سکے. تو زرداری صاحب کو ابھی بھی چاہیے کہ بٹو ابھی زندہ ہیں بہت سارے، اور بے نظیر کے بہن بھائی بھی بہت سارے ابھی باقی ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں، اور حکومت کے ساتھ نہیں بھی ہے تو انہیں ساتھ ملائیں اور ان لوگوں سے فائدہ اٹھایا جائے جو بہت سینئر ہیں، پیپلز پارٹی کے کارکن بھی ہیں، نمائندے بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں. ان سب کو پرانے لوگوں کو ساتھ لے کے پیپلز پارٹی کا یقیناً پرچم بھی بلند ہوگا، ملک و قوم کا فائدہ بھی ہوگا اور حکومت کی مضبوطی بھی یقیناً اس سے آئے گی. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جی. گمنام کالر صاحب ٹھیک ہے، انہوں نے نام بتانے کا نہ پوچھنے کا موقع نہیں دے رہے. بتایا لیکن جذباتی ہو گئے. دیکھیں لیکن وہ پیپلز پارٹی میرا خیال ہے وہ ڈسکریٹر جو ایلیمنٹ ہے جن کو کبھی بھی جب پاور میں، یہی انفارچونیٹلی ہوتا ہے پولیٹیشین جب پاور میں آتے ہیں تو وہ اپنے ورکرز کو بھول جاتے ہیں. میرا خیال ہے ایک بریک لے لیں، اس کے بعد آ کے جو ہے یہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین، ایک بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے.